اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو ہر زمانے میں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجتا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہوتی ہے جو بہک چکی ہوتی ہے یا بھٹک چکی ہوتی ہے تو وہ ان انبیاء کرام کی دعوت کے نتیجے میں ان کے قریب اور ان کے وسیلے سے حق کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو مخلوق کی اپنے خالق سے دوریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام دنیا میں اپنے اپنے زمانوں میں جب بھی تشریف لائے تو وہ آ کر کے انہوں نے ان تمام دوریوں کو ختم کیا اور بندوں کو خدا سے جوڑنے کا کام کیا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاری رہا، اور جب حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو پھر یہ کام جو انبیاء کرام کے سپرد کیا جاتا رہا پہلے، وہ کام انبیاء کرام کے نائبین کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا۔ اب یہ آیت پاک دیکھ لیں، سورہ احزاب کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ انبیاء کرام کے آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، اور خصوصی طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ عطا فرما کر کے بھیجا ہے اور انہیں کیا ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر کے بھیجا، وبشیرن، انہیں خوشخبری سنانے والا، یعنی اگر اچھے اعمال کرتے ہو تو جنت کی خوشخبری، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری، اس کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا، اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا، جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر کے بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراج، منیر، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائٹلز ہمیں بتائے ہیں، ان کی صفات اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائی ہیں، اور ان ٹائٹلز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اپنے آخری نبی اور رسول کو یہ ذمہ داریاں دے کر کے بھیجی ہیں۔ پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور انہیں یہ تلقین کی، ان سے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو کچھ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے اب تم ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کام پھر صحابہ اکرام نے کیا، اور صحابہ اکرام نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے اپنے آگے کے زمانے کے لوگوں کو پہنچایا، اور یہ پہنچتے 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 ہم تک دین پہنچا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ دین کا جو فریضہ سر انجام دینے کے لیے حضور خواجہ خواجگان کا انتخاب فرمایا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پوری آیت پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی، یہی ڈیوٹی اللہ کے رسول کی تھی۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے وقتوں میں یہ کام سر انجام دینے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ بھیجتا رہا۔
ہمارے ملک کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پیغام دینا چاہا تو عطائے رسول کا انتخاب فرمایا اور حضور خواجہ خواجگان کو داعین الی اللہ بنا کر کے بھیجا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی جانب بلانے والے۔ تو یہ کام ساری زندگی خاص طور سے انڈیا میں آنے کے بعد، اور آج کے وقت کا ہندوستان نہیں، انڈیوائیڈڈ انڈیا، آج تو بٹا ہوا ہندوستان ہے، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ۔ تو جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا، اس زمانے میں حضور خواجہ خواجگان اس ملک میں تشریف لا کر کے انہوں نے یہی کام کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، اور چونکہ عطائے رسول ہیں تو اللہ کے رسول کے اذن سے ان کا نائب بن کر کے ان کے پیغام کو، جو پیغام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مکہ مکرمہ میں مکے والوں کو جو پیغام دیا، پھر ہجرت کے بعد مدینے والوں کو پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد سے حضور کے صحابہ اکرام نے قیصر و کسریٰ تک وہ پیغام پہنچایا، اور صحابہ اکرام حضور کے اس پیغام کو لے کر کے پوری دنیا میں پھرتے رہے، اور داعیاً الی اللہ بإذنہ کا فریضہ جو حضور کے مبارک کندھوں پر تھا، حضور کے بعد حضور کے غلاموں نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور حضور کے دین کے پیغام کو اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو، اللہ کے توحید کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا۔ اور انہی تمام حضرات کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کے احسان سے ہم سب لوگ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اس کی پہچان رکھنے والے، اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ آیتیں تھیں حضور خواجہ خواجگان کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو حضور خواجہ خواجگان کی جو اس ملک میں، ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں جو خدمت ہے، اس خدمت سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی آشنا ہے، ہر کوئی مانتا ہے اور ماننے پر مجبور ہے، اور اگر کوئی انکار بھی کرے تو یہ جس طرح سے دن کے اجالے میں سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی سورج کا انکار کرنے پر آ جائے کہ ہم نہیں مانتے کہ دن ہے، ہم نہیں مانتے کہ سورج نام کی کوئی چیز ہے، آفتاب ہے کوئی، تو حضور خواجہ خواجگان کی خدمات کا انکار کرنا، حضور خواجہ خواجگان کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو ان کی خدمت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے جیسے دن کے اجالے میں سورج کے ہونے کا کوئی انکار کرے۔ تو یہ حضور خواجہ خواجگان کی خدمات تھی، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب صاحب ایمان ہیں اور اہل اسلام ہیں۔ لیکن ایک مضمون میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیزیں اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ یہ تو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ داعیاً الی اللہ کی ذمہ داری تھی خواجہ خواجگان کی اس ملک میں، اللہ کے حکم سے اللہ کی جانب بلانے کی ذمہ داری، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے بحسن و خوبی اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا اور لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، اور اس بلانے کے نتیجے میں ہم سب صاحب ایمان ہیں اور حضور کی غلامی سے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہے۔ لیکن جب زمانہ گزرتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا لیڈر اور پیغام پہنچانے والا وہ چاہے جتنا عظیم ہو، لیکن اگر اس کے پیغام کو لوگ پسے پشت ڈال دیں، چھوڑ دیں، اس کو ہلکا جانے، یا اس کا جو مین سبجیکٹ تھا اسے بھول جائیں، بھلا دیں۔ خواجہ خواجگان کا ہندوستان میں آپ کی جو سرگرمی رہی ہے، آپ کی جو خدمات رہی ہیں، اگر ان کے مشن کو بھلا دیا جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھلا دیا گیا ہے، یعنی ان کا نام کثرت سے لیا جائے لیکن ان کا جو مشن ہے، ان کے مشن کو بالکل اس پر کبھی بھی کوئی چرچا نہ کیا جائے اور کوئی بھی نہ کرے، تو پھر دیکھیں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس القلم کا جن کو خطاب ہے اور
شاید کہ اہل سنت والجماعت میں کوئی ایسا فرد ہو جو اردو لٹریچر کو پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اور اس نام سے نہ آشنا ہو. ہر کوئی جانتا ہوگا. ان کے ایک بیٹے ہیں, ان کی ایک تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کمپیئر کر رہا ہوں اجمیر کو, اجمیر کے سسٹم کو, اجمیر کے نظام کو. سکھوں کا جو گولڈن ٹیمپل ہے, گولڈن ٹیمپل کہاں ہے؟ پنجاب میں, امرتسر میں. اس کے ساتھ ایک تحریر ہے, بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھو گئے ہیں. اور ہم حضور خواجہ خواجگان کا صرف نام لیتے ہیں, اور لیکن ان کے جو اعمال تھے, ان کا جو مشن تھا, ان کے مشن سے ہم کتنا دور ہو گئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر غلام زرقانی ہیں, علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں, اور وہ میں نے نکالا ہے تو تھوڑا سا پڑھ دوں. ان کے بارے میں, آفٹر ہز فادرس ڈیتھ in 2002 he has appointed as his successor to supervise several education institution. جو علامہ ارشد القادری نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے اہل سنت کی خدمات انجام دی تھیں, تو یہ ڈاکٹر غلام زرقانی جو ان کے بیٹے ہیں, ان کو امریکہ میں اپوائنٹ کیا انہوں نے اپنے سکسیسر کے طور پر, تاکہ جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, یہ ان کو مینج کریں. اور پھر اس کے بعد سے ہی از دا جنرل سیکریٹری آف دا رویت ہلال کمیٹی آف امریکہ سنس 2005. 2005 سے یہ امریکہ کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں. ان کی تحریر دیکھیں, اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. اور یہ والے کان کھول کر کے اور دل کے بھی کان کھول کر کے سنیے گا. اور آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں باریابی کا شرف عطا فرمایا ہے, حاضری کی توفیق دی ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ بھی گواہی دیں گے کہ یہ چیزیں سچ ہیں. تیزی کے ساتھ دیکھیں, میں تحریر پڑھتا ہوں, کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. یہ لکھتے ہیں, اس تحریر کا عنوان ہے پس پردہ درگاہ خواجہ غریب نواز اور گولڈن ٹیمپل. میں نے بتا دیا گولڈن ٹیمپل امرتسر میں ہے, پنجاب میں ہے, اور سکھوں کا ایک گرودوارا ہے, ان کا ٹیمپل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی سیاح کے چشم دید بیان کے حوالے سے چشم کشا تاثرات, ڈاکٹر غلام زرقانی. اب دیکھیے, سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کو روایت کرنے والا راوی ہے اس کا تعارف سن لیجئے. کہتے ہیں تقریباً 11 سال پہلے, توجہ رکھیے گا, تقریباً 11-12 سالوں پیشتر کی بات ہے کہ عشاء کی نماز سے چند گھڑی پہلے ہمارے ادارے میں ایک صاحب داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج میری سالگرہ ہے اور میں مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ چندہ دینا چاہتا ہوں. تو میں نے, یعنی ڈاکٹر غلام زرقانی کہتے ہیں کہ میں نے اشارے سے چندے کے ڈبے کی جانب نشاندہی کر دی کہ چندہ دینا چاہتے ہو تو ڈال دو اس میں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کچھ ڈالر ڈال دیے اور واپسی کے لیے مڑنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ عشاء کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے, آپ نماز ادا کر کے جائیے. دعوت دی ان کو کہ آپ آئے ہیں اللہ کے گھر میں, آپ نے تعمیر کے لیے چندہ دیا ہے, تو کتنا اچھا ہو کہ عشاء کی نماز ہونے والی ہے, نماز پڑھ کے جائیے. اب انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہہ دیا کہ میں اسماعیلی ہوں. شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی, تو میں ان سے تعلق رکھتا ہوں, یعنی مجھے نماز سے کوئی غرض نہیں ہے. صاف بات اس نے کر دی. مسلمان نہیں ہوں انہوں نے کہا, تو اس لیے میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے لیے میں سوچتا رہا, یعنی ڈاکٹر غلام زرقانی کہتے ہیں, پھر ان سے مخاطب ہو کر رسمی گفتگو کر دی اور اسی دوران میں نے ان سے کہا کہ اگر مسجد آ ہی گئے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی نقل ہی کر لیجیے. یہ دعوت دی انہوں نے کہ آپ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب شیعوں کا ایک فرقہ ہے, آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے, لیکن ایسا کریں کہ مسجد آ گئے ہیں تو نماز کی نقل ہی کر لو ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے. تو وہ میری دلجوئی کی خاطر, یعنی میری بات رکھنے کی خاطر صفوں میں پیچھے کھڑے ہو گئے. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اختتام جماعت کے بعد واپس چلے گئے ہوں گے, لیکن اس وقت میری حیرت دو چند ہو گئی جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے.
سنت، وتر اور نوافل سے فارغ ہوا تو وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے سجدے میں وہ لطف محسوس ہوا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی ایمان نہیں لایا بندہ، نقل کی ہے نماز کی، نماز پڑھا نہیں ہے، اور کیا کہتا ہے، گواہی کیا دے رہا ہے وہ کہ مجھے سجدے میں وہ لطف آیا، وہ مزہ آیا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ڈاکٹر غلام زرقانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سجدے میں اس قدر لطف محسوس ہوا ہے تو اندازہ لگائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا لطف عطا فرمائے گا۔ چوٹ لگائی ان کو، دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ تو پھر اب یہ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تو کس قدر سکون اور لذت اور اطمینان حاصل ہوگا اگر آپ اسلام قبول کر کے اور پھر ہمارے طریقے پر اگر نماز پڑھیں۔ تو وہ اس وقت تو کچھ جواب نہ دیا انہوں نے اور پھر وہ چلے گئے، تاہم 2-3 دنوں کے بعد دوبارہ آئے اور مزدہ جانفزہ سنایا کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلا تاخیر اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ 10-12 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ مسلمان ہیں، اور اب مسلمان ہونے کی حالت میں اب وہ اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں، اور ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ایک رشتہ دار آتا ہے وہاں سے، امریکہ سے، اور وہ گولڈن ٹیمپل بھی جاتا ہے امرتسر میں، پنجاب میں، اور حضور خواجہ خواجگان کے دربار میں بھی جاتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں کہ ایک اسماعیلی شخص وہاں جا کر کے گولڈن ٹیمپل میں جا کر کے کیا تاثر لیتا ہے، اور حضور خواجہ خواجگان کے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں جانے والا، پہنچنے والا آج کے سسٹم کی وجہ سے وہاں سے کیا تاثر لے کر کے واپس آتا ہے۔ تو اب یہ گواہی دیتے ہیں کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہندوستان کے سفر سے لوٹے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار، اور وہ اپنی بوڑھی والدہ اور اہل خانہ کے ہمراہ مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے پنجاب میں واقع گولڈن ٹیمپل بھی گئے۔ اب آپ لوگ جتنے لوگ اجمیر شریف گئے ہوئے ہیں حضور خواجہ خواجگان کے دربار میں، اب اس سے آپ کمپیئر کیجئے گا کہ یہ گولڈن ٹیمپل والوں نے وہاں کیا انتظام کیا ہوا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور حضور خواجہ خواجگان کی جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، ساری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی ہے، وہاں حضور خواجہ خواجگان کے نام لینے والوں نے کیا کچھ انتظام کر رکھے ہیں۔ وہ اپنی بوڑھی والدہ اور اہل خانہ کے ہمراہ مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے پنجاب میں واقع گولڈن ٹیمپل بھی گئے۔ آگے خود ان کی زبانی سماعت کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مقررہ پروگرام کے مطابق گولڈن ٹیمپل کے قریب پہنچے تو ہمیں علاقے کی صفائی ستھرائی اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر نہایت ہی حیرت ہوئی۔ سڑکوں پر آمد و رفت بہت ہی سلیقے سے ہو رہی تھی اور لوگ باوقار انداز میں آرام سے چل رہے تھے۔ بہرکیف ہم جو ہی گولڈن ٹیمپل کے احاطے میں داخل ہوئے تو وہاں کھڑے رضاکار یعنی خدام، جو خادم لوگ ہوتے ہیں، جیسے درگاہوں پہ خدام ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ خدمت کرنے کے لیے اب نہیں رہ گئے ہیں، وہ لوگوں کو نوچنے کے لیے رہ گئے، نوچتے ہیں۔ تو اب جو خدام ہے درگاہ کے وہ لوگوں کو نوچتے ہیں، اور یہ گولڈن ٹیمپل میں جو وہاں کے رضاکار ہیں، میں انہیں خادم نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خادم، تو رضاکاروں نے مدد کے لیے تیزی سے وہ آگے آئے اور گزارش کی کہ ہمیں خدمت کا موقع عطا کیجیے۔ پھر وہ نہایت ہی مستعدی کے ساتھ میری بوڑھی والدہ کو کار سے اتارنے لگے، اور دوسرے ساتھی نے ویل چیئر درست کی اور ٹیمپل کے اندر جانے سے پہلے ان کے جوتے اتارے۔ ان کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جوتا پہن کر کے نہیں جاتے، تو انہوں نے اپنا خاص موزہ پہنایا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیے رکھا، کہیں بھی مجھے ویل چیئر تک چھونے نہیں دیا۔ یعنی جو روایت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ چونکہ معذور ہے، ان کے لیے ویل چیئر ساتھ تھی، تو ہوتا تو یہ چاہیے کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا میرے گھر کا کوئی فرد ویل چیئر لیے گھومتا، لیکن نہیں، وہ جو رضاکار تھے، خدمتگار تھے گولڈن ٹیمپل کے، انہوں نے پورا لے کر کے گھمایا اور ہمیں ہاتھ تک نہیں لگانے دیا کہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم خدمت کریں گے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ حتیٰ کہ مختلف راہداریوں سے گزر کر جب ہم ایک ہال میں پہنچے تو سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے کچھ سکھ مذہب سے متعلق چند تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو چیز اس میں سے پسند فرمائیں ہماری جانب سے تحفتاً رکھ لیں، تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ سکھوں کے یہاں ہم گئے تھے تو ان کے گولڈن ٹیمپل میں ہمیں یہ بطور تحفہ دیا گیا تھا۔
آپ دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے، اور ہماری خانقاہوں میں، میں خاص طور سے اجمیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر کردار کیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہوں گے وہ سب واقف ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں بحیثیت قوم، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک وہ قوم جس کے پاس کوئی نبی نہیں، ایک وہ قوم جس کا کوئی خدا نہیں، یعنی مانتے نہیں خدا کو، تو وہ قوم ان کا سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے اپنے گولڈن ٹیمپل کو اس طرح سے رکھا ہوا کہ وہ تحفے دیتے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ نوچتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پوری اس کی خبر سنائی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، جب ہم اجمیر کے لیے گئے تو ابھی کار سے اترنے بھی نہیں پائے تھے کہ جتنے بھکاری تھے وہ بھکاری آ کر کے چاروں سب نے جو ہے کار کو گھیر لیا کہ وہ ہمیں اترنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جو کشکول ہوتا ہے بھیک مانگنے والا، وہ ہمارے منہ میں ہر کوئی لگا دینا چاہتا تھا، میں سبقت لے جاؤں تاکہ میرے میں اس میں کچھ ڈال دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے چونکہ اپنی بات نہیں کی ہے، کیونکہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں، ایک بڑے شخص کے، بڑے آدمی کے بڑے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر غلام زرقانی، انہوں نے اپنا پورا یہ تبصرہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے جس ولی نے، اللہ کے جس محبوب بندے نے، اللہ کے جس دوست نے اس ملک میں اسلام کی شمع روشن کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کے دربار میں کوئی جائے تو ان کے دربار کا سسٹم ایسا ہوتا، ان کے یہاں کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا، وہاں کا ماحول ایسا بنایا جاتا کہ آج سے صدیوں پہلے جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا تھا، آج بھی اگر کوئی غیر مسلم وہاں پہنچتا تو وہ ان کے سسٹم کو دیکھ کر، ان کے رکھ رکھاؤ اور انتظامات کو دیکھ کر، ان کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار کو دیکھ کر کے حضور خواجہ خواجگان کے حقانیت کی اور ان کے دین کی حقانیت کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جو کوئی جاتا ہے، ہمارے اپنے جاتے ہیں، وہ بدظن ہو کر کے آتے ہیں۔ یہ وقت کا المیہ ہے۔ اور بس اپنی بات کو یہی کہہ کر کے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو کچھ کہہ کر کے ختم کیا تھا، نہ ہم خانقاہ کے مخالف ہیں اور نہ بزرگوں کی مخالف ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو قبر میں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو کام کر گئے ہیں بزرگان دین، جو ان کے طریقے پر ہیں، جو ان کے مشن پر ہیں، ہم ان کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو بزرگوں سے پھر گئے ہیں، بزرگوں کے مشن سے پھر گئے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات سے پھر گئے ہیں، اگر وہ انہی بزرگ کی اولاد ہوں تو بھی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ سوال، حیدری فقر ہے، نعرہ لگاؤ صرف نعرہ حیدری، لیکن کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ذرا بتاؤ تو، جس کے پاس دولت ہے، دولت کو خرچ کرنے کا طریقہ اس میں عثمان غنی جیسا نہیں پایا جاتا، اور جو فقیر ہے اس کے اندر فقیری حضرت مولا علی والی نہیں پائی جاتی۔ تو سوال یہ پوچھتے ہیں علامہ اقبال کہ یہ بتاؤ کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت ہے؟ روحانیت کا چرچا کرتے ہو، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر فرماتے ہیں، جن کو آتا نہیں، اوقات دکھائیے، ہماری بحیثیت قوم اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اجمیر کے خدام کی بات نہیں ہو رہی، اجمیر کے صرف سسٹم کی بات نہیں ہو رہی، جمی اہل سنت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم ان کے طریقے پر کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم ہو۔ اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچنے والوں، تمہارے اندر کیا ہے یہ بتاؤ؟ بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ تم تو بت بھی بیچنے لگ جاؤ اگر تمہیں بیٹھا دیا جائے بت خانوں پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ فیضان جو مدینہ منورہ سے لے کر آج سے صدیوں پہلے عطائے رسول، نائب رسول حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ خواجگان
جو اس ملک میں لے کر کے آئے تھے، ہمیں اس اصل فیضان مدینہ سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے گورکھ دھندے پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مکروہ صورتوں اور شکلوں کو ہمیں پہچاننے کی اور ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔